آج کیپٹن صفدر سے بھی ایک بیان سامنے آیا اور وہ بڑا انٹرسٹنگلی ایک براہ راست انڈیکیشن ہے. جو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ کچھ اور ویڈیوز آنے والی ہیں یا کچھ اور آڈیوز آنے والی ہیں. میرے خیال میں یہ جو نیکسٹ 3 منتھس ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. فرسٹ کوارٹر آپ کہہ لیجئے جو 2022 کا ہے نا تب تک یہ معاملہ اینڈ آف دیٹ تک چلے گا. بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے اس عرصے میں کہ کچھ لوگوں کی جو سیاسی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے. کیپٹن صفدر صاحب نے جو انڈیکیشن دیا دکھائی گا جی, کیا بولا اس کے بعد ایک سینما اسکوپ فلم آئے گی. سب سے سینما اسکوپ پرانے لوگوں کو پتہ ہے, پہلے فلم چلتی تھی اسکرین کے آدھے حصے میں اور اس کے بعد پھر فلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ سینما اسکوپ فلم. اس کا مطلب ہے کہ فل اسکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والے کو. وہ ابھی وہ فلم آنے والی ہے. قوم کو پتہ ہو گیا جی, ہر چیز کا پتہ ہو گیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے, کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے, کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے, کوئی کدھر گما ہوا ہے. کیا یار فلم کا کیریکٹر کیا ہے؟ فلم کا ڈائریکٹر کون ہے؟ فلم کا ڈائریکٹر ایک مظلوم پاکستانی ہے. جی, یہ کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک اور ویڈیو آنے والی ہے اور وہ ویڈیو کی باقی ڈسکرپشن ان کی اپنی زبانی آپ نے سن لی ہے. لیکن جو پہلے آڈیو آ چکی ہے جس کے اوپر کنٹروورسی بہت ہے اور آج پریس کانفرنس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا, ہمارے نمائندے جو ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, سہیل رشید ان کا نام ہے, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کئی گھنٹے صرف کر کے پرانی جو ان کی تقریریں دستیاب تھیں, جو ان کو پتہ تھا کہ اس موقع کے اوپر یہ بات ہوئی ہے, اس کو نکالا بھی. پھر ان کو باقاعدہ فورنزک جس طریقے سے کی جاتی ہے کہ آپ آڈیو کی کوالٹی میچ کرتے ہیں کہ کہیں اوپر نیچے لفظ تو نہیں ہوئے, وہ بھی کیا اور پھر اس چیز کو جوڑ کے تو کمپیریزن کیا ہے کہ ایکچولی کیا ہے اور کلیم کیا کیا گیا. دکھائیے گا جی. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق لے کیا. اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو یہ تو شاباشی بنتی ہے سہیل رشید کی. اب مریم کا کہنا یہ ہے کہ وہ جملے کہاں ہیں جہاں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے, بیٹی کو سزا دینی ہے, چاہے بنتی ہے نہیں, عدلیہ کی کریڈیبلٹی رہتی ہے کہ نہیں, خان صاحب کو اقتدار میں لانا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جملے ہیں تو وہ بھی نکال کے دکھائیں. اب اس کے اوپر میں تو کہتا ہوں جی کہ تحقیقات کروائیں آپ اگر اسٹرانگ فوٹنگ پہ آپ کو شک و شبہ نہیں ہے, انہوں نے جھوٹی ایک ٹیمپرڈ قسم کی آڈیو نکالی ہے, ان کو جیل میں ڈالیں, تحقیقات تو کروائیں نا اس پہ. ویسے تو مریم نواز اور والد اور جو لوگ اس ویڈیو کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے اوپر نظام عدل کے اندر ان کے اوپر کیسز بھی ہونے چاہیے اور ان کو فراڈ اور اس قسم کی دلی خواہش پہ تو نہیں ہو سکتا, پہلے تو تحقیق کروانی پڑے گی. آپ کے عمل بھی تو ایسے ہیں نا کہ آپ فیکچرڈ ڈاکٹرڈ ویڈیوز بناتے ہیں, اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ سرتاج گل نے آپ کے ٹاک شو میں کہا تھا نا کہ ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی اور بسد احترام شرم بھی نہیں آتی. میں کہتی ہوں کہ کیلیبری فونٹ 2 ہے, آپ کو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اس کی تحقیقات کروائیں تاکہ عدالت سے ایک فیصلہ آ جائے. ندیم صاحب دیکھیے, ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے الزامات لگانے ہیں, اگر آپ نے سوالیہ نشان اٹھانا ہے, اگر آپ نے آڈیوز پریزنٹ کرنی ہے, ایف آئی اے کو بھیجنے, ایف آئی اے تو پرائم منسٹر کے قانونی نیچے پیراہیں ہیں, مدعی بھیجے اور پروف کرے. ایف آئی اے کو مدعی بھیجے نہیں, مدعی کون ہے؟ مریم نواز شریف کہتی ہے نا کہ میرے خلاف ایک کانسپریسی ہوئی, آپ نے رپورٹ کرنے والا حملہ تو احمد نورانی ہے نا. نہیں, لیکن مریم نواز شریف اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے نا. وہ کہہ رہی ہے نا کہ میرے خلاف ایک منظم تحریک چلائی گئی تو آپ عدالت میں پیش کر دیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کرتی چلو, مریم نواز شریف نے کہا, میں سن رہی تھی کہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور افواج پاکستان کے بارے میں باتیں کی. آپ کون سے ادارے کی بات کر رہی ہیں جس کے فوج کے سپہ سالار اور اس کے جوان میں آپ تفریق پیدا کرتی ہیں؟ کس کا نام لے رہے ہیں بتائیں نا. ایک حاضر سروس 3 اسٹار جرنیل ہے, ڈیکوریٹڈ جرنیل ہے, اس کو آپ متنازع بنا رہی ہیں صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے, اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.